رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں سب سے پہلی بار اسلامی فوج کے لیے علم تیار کرائے۔ ایک علم حباب بن منظر کو اور دوسرا جھنڈا سعد بن عبادہ کو عنایت فرمایا۔ تیسرا پرچم حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ فریرہ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مرحمت ہوا تھا، خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر مبارک سے بنا تھا۔ خیبر کے آس پاس نخلستانوں کا سلسلہ تھا۔ آبادی میں پہاڑیاں تھی جن میں 6 قلعے تھے۔ 5 قلعوں کو تو مسلمانوں نے بہت جلد فتح کر لیا، مگر یہ چھٹا قلعہ جو کموس کے نام سے مشہور تھا سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ بہت کوشش کے بعد بھی قبضے میں نہ آیا۔ اس قلعے کا موقف بھی کچھ ایسا تھا کہ حملہ کرنے والی فوج کے لیے دشواریاں اور مدافعت کرنے والوں کے لیے آسانیاں تھیں۔ قلعہ کموس کی سعادت مرحب کے سپرد تھی۔ مرحب کی شہزوری اور جسمانی طاقت کی ساری عرب میں دھوم مچی تھی۔ عام طور پر مشہور تھا کہ مرحب اکیلا ایک طرف اور 1000 پہلوان ایک طرف۔ اتنا بہادر اور طاقتور پہلوان جس قلعے کا رئیس ہو اسے مضبوط ہونا ہی چاہیے تھا۔ شام کا وقت تھا، سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ نخلستانوں پر البتہ شام کا دھندلکھا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ جانثار صحابہ جلوہ میں حاضر تھے۔ شمع نبوت کے ارد گرد پروانوں کا ہجوم تھا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اس شخص کو پرچم دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا فتح عنایت فرمائے گا، اور جو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہے اور خدا کے رسول اس کو چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام میں ہر شخص اسی تمنا اور امید میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علم عنایت فرمائیں گے۔ امید جب بنتی ہے تو پھیلتی اور شاخ در شاخ ہوتی چلی جاتی ہے۔ رات گزری، سپیدائی سحر نمودار ہوا، شوق انتظار کا دم آنکھوں میں کھنچ کر آ گیا تھا۔ سب منتظر تھے کہ دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسے پرچم نصرت مرحمت فرماتے ہیں۔ تمنائیں بڑی کشمکش میں تھی کہ اتنے میں علی ابن ابو طالب کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ یہ سعادت خاص ان کے حصے میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دست مبارک سے علم عطا فرما دیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ فرط مسرت سے گلاب کی طرح رنگین ہو گیا، مگر اس رنگینی میں ذمہ داری سونپی ہے، اس میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ قلعہ کموس کے رئیس اور شہزور پہلوان مرحب نے رات کو خواب دیکھا کہ ایک شیر مجھے چیر رہا ہے۔ مرحب نے بیوی سے خواب کا ذکر کیا۔ بیوی نے جواب دیا کہ تم تو بڑے بہادر ہو، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ خواب دیکھ کر جی چھوڑے دیتے ہو؟ خواب و خیال کی باتوں پر کوئی یقین نہیں کیا کرتا۔ مرحب نے کہا کہ میں اپنے دل کو کیا کروں کہ اس خواب دیکھنے کے بعد دل بیٹھا جاتا ہے، نہ جانے میری تقدیر میں کیا لکھا ہے اور کیا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ صبح کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدانی جنگ میں تشریف لائے تو مرحب بھی بڑے زور شور کے ساتھ رجز پڑتا ہوا قلعے سے باہر نکلا۔ اس نے لوہے کی زرہ پہن رکھی تھی، ایک ہاتھ میں ڈال تھی اور دوسرے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار، نیزہ بغل میں دبا تھا۔ اس کے چہرے سے خوف اور غضب ٹپک رہا تھا۔ زخمی بھیڑیے کی سی اس کی حالت تھی۔ اس کی رجز خیبر کی وادیاں مجھے یہاں پہچانتی ہے کہ میں مرحب ہوں اور میں دلیر ہوں، تجربہ کار اور جہاں دیدہ ہوں اور ہتھیار بند ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کرار نے پورے جوش کے ساتھ فرمایا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر حیدر رکھا تھا، شیر نیستان کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ شیر کا نام سنتے ہی مرحب کو رات کا خواب یاد آ گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ آدمی تھا جیوٹ اور جنگ آزمودہ، جی کڑا کر کے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ لڑائی شروع ہوئی۔ مرحب نے اپنی بہادری اور طاقت کے خوب جوہر دکھائے۔ جب وہ کعوہ دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرتا تو قلعے کی فصیل پر کھڑے ہوئے یہود جوش مسرت سے بے تاب ہو کر چیخنے لگتے۔
اس شور میں ہمت افزائی کا جذبہ بھی شریک کار تھا، مگر یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ حیدر کرار سے جنگ تھی۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا سامنا تھا۔ یہ اس سے لڑائی تھی جس کے لیے فتح و نصرت مقدر ہو چکی۔ آج ایک مرحب کیا ساری دنیا بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آ جاتی تو شکست کھا جاتی۔ مرحب نے بہت کچھ داؤ پیچ کیے، مگر شیر خدا کے سامنے اس شگال خیبر کی کچھ چل نہ سکی۔ ذوالفقار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رستم زماں اور تہمتن وقت کا قصہ ختم کر دیا۔ اس کی لاش کنکریوں پر تڑپنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کا مضبوط دروازہ توڑتے ہوئے قلعے میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کے شور تکبیر سے خیبر کی رزمگاہ گونجنے لگی۔ فتح ہو چکی تو قدرتی طور پر خیبر کی ساری زمین مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ ارض خیبر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقبوضہ علاقہ تھا۔ خیبر کے یہود بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ خیبر کی زمین ہمارے ہی قبضے میں رہنے دی جائے، جو کچھ زمین کی پیداوار ہوگی اس کی پیداوار ہم دے دیا کریں گے۔ یہود کی اس درخواست کو شرف قبولیت عطا ہوا۔ جب فصل کا وقت آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ کو پیداوار کی بٹائی لینے کے لیے خیبر بھیج دیتے۔ حضرت عبداللہ تمام پیداوار کو اکٹھا کر کے 2 حصوں میں تقسیم کرتے اور یہود سے کہتے کہ اس میں سے جس حصے کو چاہو لے لو۔ یہودی اس پر حیرت کے ساتھ کہتے، بلکہ کہنے پر مجبور ہو جاتے، دل کی آواز رک نہ سکتی، زمین و آسمان اسی عدل و انصاف کے سہارے قائم ہے۔